بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی مہینوں کے دوسرے ماہ کے بارے میں، جو صفر المظفر ہے، قمری مہینوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں، توہمات اور ان کے خود ساختہ بھی حل جو ہم نے خود ہی تلاش کر لیے، خود ہی خرافات پیدا کی، اور اس سے بڑھ کر ہماری کم عقلی کے ان کے حل بھی خود تلاش کیے۔ اصل میں سفر کا مہینہ ہے کیا؟ سفر کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ سفر کا معنی ہے خالی، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ سفر کے مہینے میں وہ نہیں جاتے، کہ جنگ پہ نہیں جاتے تھے۔ مطلب ان کے جتنے بھی معاملات تھے جنگ و جدال کے تھے، یا جتنے بھی ان کے معاملات تھے وہ سفر کے مہینے میں ہی کرتے تھے۔ اب جیسے ہی سفر کا مہینہ داخل ہوتا تو عرب کے لوگ جنگ کے لیے نکل جاتے۔ جیسے ہی یہ لوگ نکلتے تو پیچھے سے ان کے گھر کیا ہو جاتے؟ خالی ہو جاتے، ٹھیک ہے؟ بس اسی نسبت سے جو ہے وہ اس مہینے کو لوگوں نے اس قدر پروان چڑھایا کہ یہ مہینہ خالی مہینہ کہلانے لگا۔ لیکن اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو خالی مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا اس مہینے میں ہم لوگ رزق نہیں کھاتے؟ اس مہینے میں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ کون سے ایسے مہینے ہیں جن کی وجہ سے، کون سے ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں؟ بہت ساری خرافات دیکھنے میں آتی ہیں اس ماہ کو لے کر، اور اس کی نحوست کے بارے میں جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شادی نہ کرنا، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالاب میں پھینکنا، کہ اس لیے پھینکا جاتا ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو اور بلائیں ٹل جائیں، اور 313 بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اور اسی طرح اور بھی بہت زیادہ خرافات ہیں جو لوگوں نے خود ساختہ بنائی کہ دیکھیں اگر اس مہینے میں آپ 313 مرتبہ یہ 313 آٹے کی وہ گولیاں بنا کر تالاب میں پھینک دیں گی تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، تو باقی 11 مہینے کیا کریں گے ہم؟ یہ ہم شرک ہے نا، ایک یہ بات ہمیں ایک شرک کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ اس مہینے میں ہم نے 311 یا 365 آٹے کی گولیاں بنائیں اور وہ تالاب میں پھینکیں، وہ مچھلیوں نے کھائیں، وہ دعائیں کیں، اور ہمارے رزق میں اضافہ ہوا۔ یہ تو صرف اس مہینے میں ہوا نا، تو پھر باقی 11 مہینوں میں ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ باقی 11 مہینوں میں ہماری شادیوں کے جو معاملات ہیں وہ کون کرتا ہے؟ ہم خود کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو ہر نفع نقصان کا مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ شیطان نے ہر زمانے میں ہر انسان کو دین سے دور کیا۔ دین سے ایسے دور نہیں کیا کہ اس نے سراسر دین سے انکار کیا، دین سے دور ایسا کیا کہ وہ ہر وہ کام عبادت سمجھ کر کرتا رہا، دین کا حصہ سمجھ کر کرتا رہا جو کہ دین میں ہے ہی نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد دین سمجھ کر کرتے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن نہ تو وہ دین ہے، نہ دین کی کوئی جڑ ہے، نہ دین کی بنیاد ہے، اور دین کا حتیٰ کہ وہ دین کا کوئی معمولی حصہ بھی نہیں ہے جسے ہمارے ذہنوں نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے سوچ کر کہ ہم نے اگر یہ کام کر دیا تو ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے۔ حالانکہ شرعی روح سے دیکھا جائے تو وہ کام جو ہم دین سے ہٹ کے کر رہے ہوتے ہیں، جس میں شریعت کا کوئی روح نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، وہ بجائے اس کے کہ ہمارے اعمال میں اضافہ کرے، ہمارے اعمال میں برائیوں میں لکھا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ بدعت ہر وہ کام ہے کہ جو انسان دین سمجھ کر کرے لیکن وہ دین سے بہت دور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے ان کو دور کر رہے ہوں گے، ہاتھوں سے پیچھے کر رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم ان کو کیوں دور کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پی سکتے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جو دین کا حصہ تھی ہی نہیں، جو شریعت محمدی میں تھی ہی نہیں۔ دیکھیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان میں نحوست نہیں رکھی
ٹھیک ہے، اور کسی مہینے میں نحوست نہیں رکھی، تو ہم کیوں ایک انسان کو یا کسی بھی مہینے کو سامنے رکھ کر اس کو منحوس بھی کہتے ہیں اور اپنی عقل سے اس کا متبادل بھی کر لیتے ہیں؟ کیسے؟ کیوں؟ کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نحوست اس میں ہے جو بے نمازی ہے. اس طرف ہم لوگ نہیں جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں جاتی ہے. ہم اس طرف نہیں آتے. اور دیکھیں کہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کسی انسان میں کیوں اللہ پاک نے ہر چیز میں ایک اعتدال رکھا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے کوئی بھی چیز بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کی. تو ہم پھر یہ خرافات دے کر کے محرم کے مہینے میں بلائیں، سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ کون گارنٹی دیتا ہے کہ صرف سفر کے مہینے میں ہی آتی ہیں؟ کیا باقی 11 مہینوں میں فوتگی نہیں ہوتی؟ باقی 11 مہینوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ پوری کامیاب جاتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صرف شیطان کے بہکاوے ہیں. تو خدا را ہم ان بہکاووں سے بچیں. جس چیز کو اللہ نے غلط کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار دیا، خدا را ہم صرف انہی چیزوں کو غلط کہیں. کہ دیکھیں ہم دین کا کوئی بھی ایسا جز ہم خود دین میں داخل نہیں کر سکتے ثواب کی نیت سے یا اجر کی نیت سے جو دین میں نہیں ہے. اس سے ہمارے ثواب میں، ہمارے اعمال میں زیادتی نہیں ہوگی، الٹا ہمیں گناہ ملے گا. تو مطلب ان چیزوں سے ہم لوگ باز رہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ چھوٹی چیز ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو ہم چنے ابال کے بانٹ دیتے ہیں، یا ہم اسی کی نیت کر کے کچھ نہ کچھ اس طرح کا کر دیتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں اب کوئی بلا نہیں اترے گی، اب کچھ ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہم لوگ ان ساری باتوں میں یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ ماہ پیدا کیا ہے، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اصل نفع نقصان کا مالک تو وہ ہے. کیا سفر کے مہینے کے علاوہ باقی جتنے بھی مہینے ہیں اس پر کسی انسان پہ پریشانی نہیں آتی؟ کسی بھی انسان پہ مشکل نہیں آتی؟ کوئی بھی انسان کو غم نہیں آتا؟ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کا دکھ نہیں ہوتا؟ اس ماہ میں، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے سفر المصفر، اس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کی کتنی کامیاب زندگی گزری. ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. اگر ہم دیکھتے ہیں بات وہی ہے جہاں لکھا ہے وہاں دیکھنا نہیں، جہاں دیکھنا ہے وہاں لکھا نہیں. تو ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں. ان ساری خرافات کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم اپنی ہسٹری، مطلب اپنی تاریخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آیا انہوں نے اس چیز میں کیا ہے یا نہیں کیا. سب سے بڑی ہماری آج کل کی جو غلط فہمی ہے یا آج کل کے جو ہمارے منہ پہ بول ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا. آج اگر کسی کو کسی اچھی بات کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کا گناہ ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے جناب ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا. مطلب پچھلے سے ہماری تو 7 پیڑھی ہی ایسا کرتی چلی آئیں. تو یاد رکھیے پھر یاد رکھیں ہم لوگ اس بات کو کہ کافروں کا بھی جملہ یہی ہوتا تھا بل وجدنا آباءنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی. انہوں نے کہا اے نبی ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو، بل وجدنا آباءنا، ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا. دیکھیں وہ لوگ کافر تھے، ان کی دنیا جنت میں ہی دنیا تھی، دنیا میں ہی جنت تھی ان کی، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ کروڑ شکر. یا اللہ جتنے میرے گناہ اتنی میری توبہ، جتنی تیری نعمتیں اتنا تیرا شکر. کہ ہم شکر ادا کریں اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے اسلامی گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں ہماری آنکھ کھلتے ہی ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارے دائیں کان میں اذان دی گئی، ہمارے بائیں کان میں اقامت کی کہی گئی. اگر اتنے پیارے دین کو لینے کے باوجود بھی ہم اپنے منہ پر کسی ٹھیک بات سننے کے بعد یہ کہیں بل وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا، ہمارے بڑے تو یہی کرتا ہے، یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں. یہ ہم خود سوچیں کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے. مت دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، آپ مت دیکھیں کون کیا کر رہا ہے. اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کسی بھی طرح کی کوئی تشبیہ ہے، اٹھائیے قرآن، حل تلاش کیجئے، نہیں ملتا اٹھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حل تلاش کیجئے، نہیں ملتا اٹھائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ، ان کا علم
اس میں تلاش کیجئے. نہیں ملتا اٹھائیے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی, اس میں تلاش کیجئے, ملے گا, ضرور ملے گا. پہلے اپنے مسئلے کو پوری طرح دین پہ رکھیں, اس کا حل نکالیں. خود ساختہ خرافات اور خود ساختہ توہمات اور پھر ان کے بعد خود ہی ان کا حل نہیں. یہ تو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ اپنے معاملات خود ہی پیدا کریں اور خود ہی اس کا حل نکالیں, پھر تو ہمیں سب بیوقوف ہی کہیں گے نا کہ اپنے بارے میں خود ہی اس نے ایک گڑھا کھودا اور پھر اسی کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو بھروں کیسے. تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں احتیاط خود بھی برتیں اور اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دیں کہ جو بدعات میں شامل ہوتی ہیں. صرف ماہ سفر کو لے کر نہیں, اپنے ارد گرد اس چیز کا دیکھیں, نظر رکھیں, محاصرہ کریں اس چیز کا کہ کون سی چیز ہمارے لیے دین کی طرف لے جا رہی ہے اور کون سی چیز ہمیں دین سے دور کر کے بدعات کی طرف لے کے جا رہی ہے. لیکن ہم اس بات پر مطمئن نہیں, ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو پورا کا پورا دین میں اور صحیح دین میں اپنے بتائے ہوئے اور بھیجے ہوئے دین میں داخل فرمائے. آمین.